جتنے جلسے سنیوں کے وہاں ہوتے ہیں اتنے جلسے اگر کوئی دوسرا کرے تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ہمارے وہاں اتنے جلسے ہوتے ہیں، ہر رات کوئی رات جلسوں سے خالی نہیں۔ قاری علی احمد صاحب سے پوچھئے، مشکل ہی ہے جو ان کی کوئی تاریخ خالی ہو۔ کسی خطیب سے پوچھئے، 6 مہینے کی تاریخیں بک ہیں صاحب، کیوں؟ جلسے بے جلسے، جلسے بے جلسے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں اتنا ہی ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ لاکھوں روپیہ، حد تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہر مومن سنی مسلمان کی حلال کمائی کا 10% پیسہ یہ جلسوں میں جاتا ہے۔ نتیجہ کیا؟ مسجدیں ہماری دن بدن ویران ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو سدھار آنا چاہیے تھا، بجائے سدھار آنے کے اور زیادہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، خرافات کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے جلسے کراتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ کو بلاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ہم بجائے فائدے کے خسارے میں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ صاحب جلسہ تو بڑا شان سے سجایا جاتا ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور خطیب بھی بڑے بڑے آتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جلسوں کا جو معیار بن گیا ہے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ ہمارے جلسوں میں جتنی پبلک ہوگی اس میں آپ کو کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یا بڑا بزنس مین بیٹھا نہیں ملے گا۔ کون ملے گا؟ کھیتی کرنے والے، مونگ پھلی کا ٹھیلا لگانے والے، چائے والے، پان والے، چھوٹے بزنس والے، کم پڑھے لکھے۔ کیا جو ہائی فائی سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کیا انہیں دین کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا انہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی جنت میں مکان بنے؟ ہے ضرورت انہیں بھی، لیکن کمی یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہمارا جلسہ ہونے کو ہوتا ہے، بڑا شور ہوتا ہے صاحب، آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں، بزنس مین بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی آتے ہیں، انجینئر بھی آتے ہیں، IAS IPS اگر ہماری قوم کا ہے تو وہ بھی آتا ہے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن آنے کے بعد جب جلسے کا معیار دیکھتا ہے، جلسے کا مزاج دیکھتا ہے، تو وہ بہت ہی کشادہ ذہن کا ہوتا ہے، اس کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے۔ جب ہمارے جلسے کا انعقاد ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک کے بعد ہمارے اسٹیج پر، مائک پر سب سے پہلا پڑھنے والا جب آتا ہے تو کوئی چھوٹا سا بچہ آتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہماری مسجد کے امام صاحب آتے ہیں، وہ تقریر کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، ان امام صاحب کے دوست صاحب آتے ہیں، دوست، پڑوس کی مسجد کے امام صاحب، وہ آتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ جو اپنے ساتھ لائے ہیں کسی کو، اسے پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد کے امام صاحب مائک پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد تقریر بولنا شروع کرتے ہیں۔ کون سی تقریر ہوتی ہے کہ صاحب ندی میں بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، غوث اعظم کے والد صاحب نے اٹھایا اور کھا لیا۔ تو پڑھا لکھا آدمی جو ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، جو اس کا ذہن کشادہ ہے، وہ اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے چلو بھائی آگے کا تو پورا معلوم ہے اپنے آپ کو، کیوں رات خراب کرو گے؟ اٹھتا ہے محفل سے، اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ نے جن مقرر، جن خطیب صاحب کو یا جن شاعر صاحب کو
سب سے مہنگی قیمت پہ بلایا، جن کا لفافہ سب سے موٹا ہے، جنہیں آپ نے فلائٹ کا ٹکٹ دیا آنے جانے کا، انہیں آپ کب بٹھاتے ہیں مائک پہ؟ جب آدھے سے زیادہ مجمع آپ کی محفل سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور جو مجمع بیٹھتا ہے اسے خود نہیں احساس ہوتا کہ ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، تو کیا پیغام دے گا آپ کو، اور کیا اس کا پیغام آپ کے ذہن پہ اثر کرے گا؟ ہمارے جلسوں پہ جلسے ہوتے ہیں، جلسوں پہ جلسے۔ صاحب کمیٹی والوں کا، میرے خیال سے میرے بھائی، کمیٹی کے جتنے ممبران ہوتے ہیں، جلسے والا دن ان کے لیے عید سے کم نہیں ہوتا۔ اتنے خوش ہوتے ہیں کمیٹی والے کہ اتنا تو لگتا ہے یہ عید کے دن نہیں خوش ہوتے ہوں گے۔ بڑی محنت سے اس جلسے کو سجاتے ہیں، اور میرا خود کا نظریہ یہ ہے، میرا خود کا یہ ماننا ہے قاری علی احمد صاحب، کہ جتنی محنت سے کمیٹی والے اس جلسے کو سجاتے ہیں، اتنی ہی محنت اور لگن کے ساتھ یہ کمیٹی والے ہی جلسے کو بگاڑتے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے۔ کیسے سچ ہے؟ کیسے نادانی؟ وضاحت کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شاعر آ گیا، نامی ہے شاعر، نعت خواں ہے، اور جس کمیٹی والے نے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ایک سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، پوسٹر پہ نام دیکھا فلاں صاحب آ رہے ہیں اپنے وہاں، تو کیا کیا، ہر لڑکے نے ان صاحب کی جتنی نعتیں تھیں سب یوٹیوب پہ سن ڈالی۔ اب سننے کے بعد ایک کمیٹی والا پرچی دے رہا کہ یہ، اب وہ شاعر صاحب کو تو نظر آنا چاہیے صاحب، وہ اس کی فرمائش، پھر اس کے بعد شاعر صاحب، پھر دوسرے کی فرمائش، پھر تیسرے کی فرمائش، سارا ٹائم شاعر صاحب لے جاتے ہیں۔ ہمارے جلسے بے مقصد بے معنی، نتیجہ کیا ہے؟ ہم تو ہندوستان میں رہ رہے ہیں، آپ بھی ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا، آپ سمجھ رہے ہیں ہم پہ بہت ظلم ہو رہا۔ میرے بھائی، صرف آپ پہ ہم پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اس وقت پوری دنیا میں کل مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا۔ جہاں مسلمانوں کے مقابل دوسری طاقت ہے، وہ مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، جائیے ذرا اپنے ذہن کو لے جائیے فلسطین کی طرف، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اکبر، جو ابھی دنیا میں تشریف لائے، ان کے جسموں کے چتھڑے اڑ رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کیا پوزیشن، کیا اس ٹائم حالات ہیں، آپ سمجھ سکتے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ایک قبر میں 70 مردے ایک ساتھ بلڈوزر سے اتارے جا رہے ہیں، لیکن ہم خواب خرگوش میں مگن ہیں، غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے پڑے ہیں۔ ارے وہ تو فلسطین میں ہو رہا، ہونے دو، ہم پر کیا فرق پڑتا ہے؟ تم پر کب فرق پڑے گا؟ جب تمہاری گلیوں سے، تمہاری سڑکوں سے، تمہارے محلے سے لاشیں نکلیں گی، تب تمہیں احساس ہوگا۔ اور ہم پر احساس ہو بھی تو کیسے ہو؟ اس لیے کہ ہم کیا پیچھے ہیں کسی سے؟ ہم تو خود آپس میں لڑا کرتے ہیں، دوسرا کوئی لڑنے والا نہیں تو ہم آپس ہی میں، کہیں تو پٹھان و انصاری لڑ رہے ہیں، کہیں تو ہم سلسلے کو لے کے لڑ رہے ہیں، اور سب سے بڑی لڑائی کی جڑ ان گاؤں میں پردھانی ہے، جس نے ان بھولے بھالے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ کسی گاؤں میں چلے جاؤ، کوئی گاؤں مجھے آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس گاؤں میں صرف ایک ہی پارٹی ہو۔ ہر گاؤں میں، کسی گاؤں میں 2 پارٹی ہیں، کسی گاؤں میں 3 پارٹی ہیں۔ صاحب ایک جلسہ اس پارٹی نے کرایا تو اب اگلا جلسہ دوسری پارٹی کرائے گا۔ ارے بھائی، تیری صرف ایک پارٹی ہے، تیری صرف ایک پارٹی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی پارٹی۔ تو اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر واقعی تم نے اپنی حلال کمائی کا پیسہ دیا ہے، اس جلسے کو تم نے سجایا ہے،
تو اس جلسے سے کچھ فائدہ لے کے جاؤ کہ آج جو ہمارا معاشرہ، ہمارے ماحول میں جو بکھراؤ پیدا ہو رہا ہے، ہم جو دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں۔ جس داڑھی اور ٹوپی کی خدا کی قسم لوگ عزت کیا کرتے تھے، بڑوں کو دیکھا میں نے کہ اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا آ رہا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ مسلمان آ رہا۔ آج اللہ اکبر، اسی داڑھی والے ٹوپی والے کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں۔ کتنا ہم نے گندا بنا دیا اپنے آپ کو۔ یہ مذہب اسلام، اللہ اکبر۔ ارے میاں، اپنی قسمتوں پہ فخر کیا کرو، رش کیا کرو کہ تم کون ہو، اللہ نے ہمیں کیسا بنایا۔ اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اس رب کریم کا، رب قدیر کا، کہ جس نے اپنے محبوب کی امت میں، جو تمام نبیوں میں سب سے پیارا میرے رب کو، میرا اور آپ کا مصطفیٰ کریم، انہی مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا۔ حد تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی۔ ہم اپنی قسمتوں پہ جتنا فخر کریں کم ہے۔ مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو ملا۔ کون مذہب اسلام؟ اللہ اکبر۔ میاں، اپنی قسمتوں پہ فخر کیا کرو، جھوما کرو، شکر ادا کیا کرو، سجدے پہ سجدہ کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں دین دیا تو ایسا دیا جو تمام دینوں میں میرے رب کو پیارا ہے، تمام مذاہب میں میرے رب کو سب سے پیارا مذہب مذہب اسلام۔ ایک چیز ہو تو کہی جائے، اپنی قسمتوں پہ فخر کیا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس کی شکل بدل دی۔ ہم نے دنیا والوں کے سامنے ایک نیا مذہب اسلام پیش کر دیا۔ جو چیز میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ہمارے لیے حرام فرمائی، آج ہم اس کے قریب جا رہے ہیں، اور جن چیزوں کو کرنے کے لیے میرے آقا نے حکم دیا، ہم ان سے دور بھاگ رہے ہیں۔ آج کون سی ایسی برائی ہے مسلمانوں کے اندر جو نہیں پائی جاتی؟ افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آج کا یہ نوجوان، خدا کی قسم، کہنے کو مسلمان ہے، آپ کو معلوم ہے مذہب اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ خود میرے آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم نے آپ کے خاطر، اپنی امت کے خاطر، میرے آقا نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، فاقے کیے ہیں، پتھر کھائے ہیں۔ ہم تو صاحب گھر بیٹھے، ماں باپ مسلمان تھے، ہم ان کے گھر پیدا ہوئے تو صاحب ہم بھی مسلمان ہو گئے، بس اتنا معلوم ہے۔ باقی جو غیروں کی چیزیں، جو غیروں کے اندر جو چیزیں تھیں، آج افسوس اس بات کا، وہ چیزیں ہمارے اندر دن بدن گھستی جا رہی ہیں۔ حد تو یہ قاری علی احمد صاحب، ابھی میں پرسوں گزر رہا تھا، شام کا وقت جا رہا تھا پروگرام میں، بستی جا رہا تھا کہ ایک بارات راستے میں، آپ دیکھ رہے ہیں باراتوں کا سیزن ہے، روڈ پہ باراتیں چلتی ہیں، تو ایک ڈی جے فی جے کے ساتھ بارات چل رہی تھی، تو آگے لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، ڈانس کیا کہیں گے، ناچ رہی تھیں، نچنیے ناچ رہی تھیں، ناچتے، اس کے بعد کچھ ایک آدھ ٹوپی والے دکھائی دیے، اور اس کے پیچھے 4 6 8 داڑھی والے دکھائی دیے۔ میں نے ڈرائیور کو ہاتھ دیا، گاڑی روک، انہوں نے روکا، ہم نے دیکھے ماجرا کیا ہے، تو جب غور کیا تو پتہ چلا کسی غیر کی نہیں، اپنے کی شادی ہے۔ غور کرو مسلمانوں، تمہارا یہ حال ہو گیا۔ سیدہ زینب کی خادمائیں، اپنے آپ کو کہنے والی خاتون جنت کا کردار کیا تھا، آج اس قوم کی عورتوں کا کردار کیا ہے؟ سڑک کے اوپر ناچ رہی ہیں۔ آج ہماری کیا پوزیشن ہے، ہمارے کیا حال ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کیسا بنا رکھا ہے، پھر بھی ہمیں شکوہ ہے کہ ہم پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہم پر اتنے ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، ہم دعا پہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ کیسے اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ مسجدوں سے تو دور ہے، ماں باپ کو تو ستا رہا ہے،
پڑوسی کا حق تو مار رہا ہے، قرآن کو کبھی تو کھول کے نہیں دیکھتا ہے، اور پھر بھی یہ ہے کہ صاحب ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ بتاؤ، ہندوستان ہی نہیں دنیا کا کوئی ایسا جلسہ ہے پوری دنیا میں فی الوقت، کوئی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں، جس جلسے میں، جس تقریب میں فلسطین کے لیے دعا نہ ہو رہی ہو؟ ہر مسلمان نام کا آدمی اور عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، سب فلسطین کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس، ہم وہی مسلمان ہیں کہ جس میدان میں پہنچ جاتے تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تھے تو اللہ ہماری مدد کے لیے کبھی آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا تھا، کبھی رجال الغیب کو بھیج کر ہماری مدد فرماتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرق اتنا ہے کہ تب ہم سچے مسلمان تھے، ہماری مسجدیں ضرور کچی تھیں لیکن ہمارا ایمان پکا تھا۔ آج ہماری مسجدیں پکی ہیں لیکن ایمان کچا ہے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، ان علماء سے دور ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان سٹے بازی کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کہے گا تو مسلمان ہے، کہے گا تو مسلمان ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ جس گھر میں کوئی شرابی رہتا ہے اس دن میں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو تیری دعا کیا قبول ہوگی؟ آج یہ مسلمان، یہ نوجوان طرح طرح کی چیزیں، ایک بستی ہے نام تو نہیں لوں گا، نوجوان اسمائکیے ہو رہے ہیں۔ یہ ہیں، ارے میرے بھائی ذرا خالد بن ولید کا کردار دیکھ لے، ارے نہیں کچھ دیکھ سکتا تو کربلا کے امام حسین کا کردار دیکھ لے۔ خدا کی قسم کہ مذہب اسلام کی خاطر، اپنے نانا جان کے امتیوں کی خاطر اگر اللہ کی طرف سے حکم دی ہوا کہ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی پیش کرو، امام پیش کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر کو پیش کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں قضا کر رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن جو ہمارے گھروں میں پڑھنے کے لیے ہمیں دیا گیا تھا وہ آج ہم نے اپنے گھروں میں کورے صاف کپڑے میں، پاک کپڑے میں سجا کے طاق پہ رکھ دیا۔ کب اٹھاتے ہیں، کب پڑھتے ہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہاں، ہمارے گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو اٹھاتے ہیں، تیجے میں، 20ویں میں، 40ویں میں اٹھائے، اس کی گرد و غبار جھاڑی، تھوڑی دیر پڑھا، پھر لپیٹ کے رکھ دیا۔ قرآن یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، دلوں میں بسانے کے لیے تمہیں ملا ہے۔ آج پیر صاحب کے ہاتھ پیر چومنے کے لیے، پیر صاحب سے مصافحے کے لیے، یہاں کیا ہے بھائی، دنیا بہت بڑی ہے ہندوستان کے، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے دیکھا، میں نے قاری صاحب سے کہا، میں نے دیکھو کیسے پاگل لوگ ہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھا، میں سائیڈ مرر سے دیکھ رہا تھا، شیشے چڑھوا دیے انہوں نے، لوگ گاڑی چوم رہے ہیں۔ ارے بیوقوفوں، اگر چومنے کا ایسا ہی شوق ہے تو اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے، سبحان اللہ۔ اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لے۔ اگر تو نے اپنے باپ کے ہاتھ کو چوم لیا، سمجھ لینا کہ آج ہم نے جنت کے دروازے کو چوم لیا۔ اگر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا تو یہ محسوس کر لینا کہ آج ہم نے جنت کی دہلیز چوم لی۔ اپنے آپ کو بدلو۔ یہ جلسے کرانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ ہم آنے کے بعد ہم نے 10-10 کے نوٹ نکالے اور اس کے بعد اڑانا شروع کر دیے کہ لگے کہ ہاں بہت بڑا عاشق ہے یا بہت بڑا پیسے والا ہے۔ نہیں، جلسے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بتایا جائے گا ہم ایک کان سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ تب آپ کا جلسہ بھی کامیاب ہوگا، آپ کی زندگیاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم میرے بھائی، اگر آپ نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا تو آپ کا جلسہ کرانا بے مقصد ہے اور آپ کا روپیہ خرچ کرنا بھی بے مقصد۔ مثال کے طور پہ آپ کے اس تیرا گاؤں کی مسجد میں اگر جلسے سے پہلے مسجد میں 10-20 نمازی بوڑھے کھوڑے ہوا کرتے تھے، جلسے کے بعد آج کے بعد جو کل آئے گی یا فجر کی نماز آئے گی
اس مسجد میں اگر نمازی بڑھ جائیں تو سمجھ لینا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اے نوجوانوں، تم اگر بدل جاؤ گے تو مستقبل بدل جائے گا۔ اپنے آپ کو بدل لو، سچے مسلمان بن جاؤ، حضرت علی اکبر کا کردار اپنا لو، حضرت قاسم کا صدقہ اللہ تمہیں دے دے۔ اگر تم مسلمان بن جاؤ تو تم اپنی ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاؤ گے۔ تمہارے ماں باپ کی تو کٹ گئی، بوڑھے ہو گئے، نوجوان جو ہیں تم اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ خدا کی قسم 1 سال عمل کر لو، اگلے سال اگر میرا آنا ہو تو مجھے بتانا، اللہ اگر تمہاری کمائی میں برکت نہ دے تو مجھ پہ جو چاہے نا جرمانہ رکھ دینا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں جو صدق دل سے سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ جس گھر میں نمازی ہوتا ہے اس گھر میں برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اے نوجوانوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، دنیا کی تمام خرافاتوں سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ میرا یقین ہے کہ آج تو گزر گیا، کل سے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، کوئی پارٹی بندی کرتا تھا، خدا کی قسم اگر اس نے پہل کر دی اور اپنے مخالف کے پاس پہنچا اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو، تم بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، بھائی بھائی کی طرح زندگی گزاریں گے، میرا یقین ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس گاؤں پہ ایسی رحمتیں جھوم جھوم کے برسیں گی کہ لوگ مثالیں پیش کریں گے کہ ہاں ایک تیرا گاؤں بھی تو ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرا گاؤں، لیکن ہم سب کہتے ہیں وہ میرا گاؤں۔ میرے بھائی آپس میں بس جلسہ سجانے کا یہ سمجھ لینا کہ ہم نے جو جلسہ کرایا تھا وہ جلسہ کامیاب بھی ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو گیا۔ اتنا بولنے کے بعد ایک تھوڑا سا میں تقریر کے تعلق سے بھی کچھ عرض کر دوں کہ ہمارے بزرگوں کی، جیسا کہ میں نے کہا تھا امام صاحب نے، میں نے ایک مثال دی تھی کہ پڑھا لکھا آدمی تو ہمارے جو خطبہ ہوتے ہیں جو تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پبلک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کی کراماتیں زیادہ سناتے ہیں۔ جب بزرگوں کی کرامت سنائیں گے تو پبلک جھومے گی، اچھلے گی، نعرے لگائے گی اور نظر بھی پیش کرے گی۔ خیر وہ نظریہ نہیں ہوتا ہے، لیکن نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائے گی تقریر۔ لیکن ہر اللہ کے ولی کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرامت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی کوئی کرامت ایسی نہیں جس پہ ہمیں کوئی نہ کوئی مقصد نہ دکھے۔ جیسے کہ آپ یہ غوث اعظم کا تو خیر پورے 12 مہینے سرکار غوث اعظم کے ہیں، خصوصیت کے ساتھ یہ 11ویں کا مہینہ گزرا ہے۔ ہر محلے میں، ہر گھر میں ذکر ہوا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم کی ایک بچپن کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم کی والدہ نے آپ کو رخصت کرتے وقت ایک نصیحت فرمائی تھی، بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا تھا نا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ آپ نے اتنا سنا ہوگا کہ مجھے سنانے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے پہ ہی آپ کو سب یاد آ گیا ہوگا کہ آگے کیا 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 ہوا۔ مجھے سنانے کی مقصد نہیں، سنانے کی ضرورت نہیں، اتنا آپ نے خود سنا ہوگا۔ لیکن ایک بات بتاؤ میرے بھائی، اور آپ بھی بتائیں قاری علی احمد صاحب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کوئی معمولی ماں تو تھی نہیں، ولیہ تھیں، عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں۔ کیا ان سے کوئی بات چھپی ہوئی تھی؟ کیا اپنے بیٹے کو نہیں جانتی تھیں کہ یہ میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا تب بھی ولی تھا؟
کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان جب میری گود میں تھا تب بھی ولی تھا۔ اللہ، سبحان کیا انہیں اتنا سا بھی امید تھی کہ میرا بیٹا کبھی جھوٹ بول سکتا؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ تو غوث اعظم کی ماں اپنے بیٹے سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ سمجھ رہے ہو میرے بھائی؟ غوث اعظم کی ماں اپنے بیٹے سے اس لیے کہہ رہی ہیں کہ اے بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری طرف اشارتاً جو عبد القادر کے سلسلے میں مرید ہیں ان سے بھی کہہ رہی ہیں کہ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سیدنا سہیل ملت، غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر دنیا میں تشریف لائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی نبی جلالی تھا تو کوئی ولی جلال لے کے آیا، کوئی نبی جمالی تھے تو کوئی نبی جمال لے کے آئے، کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہوتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کس کے قدم پہ؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم تمام نبیوں کے سردار اور میرے غوث تمام ولیوں کے سردار، اس لیے میرے غوث اعظم اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم کے پرتو دنیا میں تشریف لائے، ان کے قدم پر تشریف لائے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی محفل سجی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، میرے آقا نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ غور سے سن رہے ہیں۔ اسی محفل میں جوتیوں کے پاس ایک غیر مسلم جو آ کر میرے آقا مصطفیٰ کریم کی مجلس اٹینڈ کرتا اور میرے آقا کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا، اس کا یہی زندگی کا دستور تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجتی تو وہ آتا اور سب سے کنارے پیچھے بیٹھ کر بس میرے آقا مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو میرے آقا کے چہرے کو دیکھ لے، اللہ اکبر، دیکھا کرتا اور نصیحت سنتا، ایک ایک بات کو سنتا، اپنے ذہن میں بسا لیتا۔ ایک دن بیٹھا عجب سی کیفیت ہوئی، اٹھا اپنی جگہ پر سے، آقا کے قریب آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تو پڑھ لے، دیر کس بات کی ہے؟ اس نے کہا ایسے نہیں پڑھوں گا، میں نے آپ کی صحبت حاصل کی ہے، میں نے سنا ہے، آپ کی نصیحتیں سنی ہیں، اسلام کے بارے میں سنا ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ میرے اندر کچھ عیب ہیں، میں وہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کون سے عیب ہیں تیرے اندر، کون سی برائیاں، کون سے گناہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ 4 میرے اندر برائیاں ہیں، ان 4 میں سے میں ایک ساتھ تو نہیں چاروں کو چھوڑ سکتا ہوں، ایک ایک کر کے چھوڑ دوں گا۔ حبیبی یا رسول اللہ مجھے ایک کی اجازت دے دیجئے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور باقی کی اجازت دے دیجئے میں کرتا رہوں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کون سی تیرے اندر برائیاں؟ اس شخص نے کہا حبیبی یا رسول اللہ میں شرابی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک غلط عورت کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا وہ کون ہوا؟ میں ایک غلط عورت ہے اس کے ساتھ جاتا ہوں، اس کے ساتھ تعلق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں چور ہوں، چوری بھی کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اور؟ بولا اور جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز آپ بتائیے میں ابھی چھوڑ دوں، اور بقیہ 3 دھیرے دھیرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا اس سے بہتر ہو کیا؟ سب میرے آقا مصطفیٰ کریم واقعی جواب نہیں اس شخص نے کہا، اس نے کہا فوراً مجھے کلمہ پڑھائیے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا سب سے ہلکی چیز جھوٹ، میں تو سوچا تھا یہ کہیں گے کہ شراب چھوڑ دے، یہ کہیں گے کہ تو چوری چھوڑ دے یا زنا چھوڑ دے، لیکن کتنے کریم آقا ہیں،
انہوں نے مجھ سے کہا بھی تو صرف جھوٹ کے لیے، جھوٹ بولنے میں کتنی دیر لگتی، نہیں بولوں گا آج سے۔ فوراً ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا سرکار میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گیا اپنے گھر، اور اس کی بیوی پہلے ہی سے ہی کلمہ پڑھ چکی تھی، مسلمان تھی، جا کے ہنسی خوشی اپنی بیوی کو آواز دی، کہا کہ مبارک ہو، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، واقعی تو مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تو نے؟ اس نے کہا اب تو پھر تو تمام برائیاں چھوڑ دے گا نا، کیونکہ اب مسلمانوں کا نہیں، خوشی تو اسی بات کی ہے میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں اور اپنے نبی سے ان برائیوں کی اجازت بھی لے کے آیا ہوں۔ اس عورت نے سوچا ہوگا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیر، وقت گزرا، رات ہوئی، اپنے کمرے میں گیا، بوٹل نکالی اس نے لمبی والی اور ایک گلاس لیا، اس بوٹل سے گلاس میں شراب پلٹی، اور پلٹنے کے بعد اپنے منہ کے قریب لے گیا کہ اب تو اجازت مل چکی ہے، اب مجھے کون روک سکتا ہے۔ منہ کے قریب لے گیا، فوراً اس کے دل نے کہا ٹھہر، کیا کرنے جا رہا ہے؟ شراب پینے جا رہا ہے؟ آج ہی تو نے کلمہ پڑھا ہے، کل جائے گا محفل میں، آقا کی محفل میں جائے گا، صحابہ کا مجمع ہوگا، اگر کسی نے کچھ تجھ سے پوچھ لیا کہ اے شخص یہ بتا کل تو نے شراب تو نہیں پی تھی، تو وعدہ کر چکا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا کہ ہاں نہیں پی تھی، اور سچ بولے گا اگر کہہ دیا کہ ہاں پی تھی تو لوگ کیسی نظر سے دیکھیں گے، کہیں گے کتنا گندا ہے انسان، کتنا غلیظ ہے کہ جس منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اسی منہ سے شراب پی رہا۔ فوراً اس کے دل نے کہا نہیں، آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے شراب کا پیالہ توڑ دیا، بوتل پھوڑ دی، اور اس کے بعد یہ عہد کیا کہ نہیں، جس منہ سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس منہ سے کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ خیر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد سوچا چلو چلتے ہیں، جیسے روز وقت گزارتے تھے اس عورت کے کوٹھے پہ، اس کے پاس اپنا وقت گزاریں، کم سے کم تھوڑا نشہ ادھر نہیں ہے تو ادھر سے ہی۔ چنانچہ پہنچا، جیسے ہی اس عورت کی دہلیز پہ قدم رکھا، اس کے دل نے کہا ٹھہر جا، کیا کر رہا ہے تو؟ نفس نے کہا کیا کر رہا ہے، میں جا رہا ہوں جیسے روز جاتا تھا، اس لیے مجھے کسی بات کی کوئی ڈر تو ہے نہیں، کوئی فکر تو ہے نہیں، اس لیے کہ میں اپنے آقا سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ تو اس کے دل نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اجازت لے کے آیا، لیکن یہ بتا اگر کسی نے اس محفل میں تجھ سے پوچھ دیا کہ اے شخص یہ بتا کیا تو اس عورت کے پاس گیا تھا، کیا جواب دے گا؟ دل نے کہا جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اس لیے جھوٹ کی تو کہہ کے آیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا کہ نہیں گیا تھا، اور اگر کہہ دیا کہ ہاں میں گیا تھا تو کیسے لوگ کس نظر سے دیکھیں گے، کیسا یہ نبی کا امتی ہے، کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد ہم اس کوٹھے پہ نہیں آئیں گے۔ اب بچی تیسری چیز، واپس لوٹ رہا تھا، اس نے سوچا چلو چلتے چلتے ہاتھ صاف کرتے چلیں، یہ دو چیزیں تو گئیں ہاتھ سے۔ چنانچہ جس گھر میں وہ چوری کی نیت سے داخل ہوا وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ ایک مسلمان کا تھا۔ اس نے سوچا ہاتھ صاف کریں، مال اٹھائیں، اس کے دل نے کہا ٹھہر جا، تجھے معلوم ہے یہ گھر کس کا ہے؟ نفس نے کہا کس کا ہے؟ کسی کا ہو، ہم تو چور ہیں، ہمیں چوری سے مطلب، اس کے مال صاف کریں گے، بیچیں گے، اس سے گھر کا خرچہ چلائیں گے۔ دل نے کہا نہیں، یہ مکان کسی اور کا نہیں بلکہ ایک مسلمان کا ہے، اور جب اس کے گھر میں تو رات میں چوری کرے گا، صبح ہوتے ہی یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ کسی نے میرے گھر میں رات کو ہاتھ صاف کر دیا، چوری کر لی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بھری محفل میں کسی نے پوچھ دیا تو اس سے کہ وہ چوری کرنے والا کہیں تو ہی تو نہیں تھا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اگر سچ کہہ دیا کہ ہاں حبیبی یا رسول اللہ میں ہی تھا تو اس محفل میں فاروق اعظم بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، پھر تیرا کیا حال ہوگا۔ فوراً توبہ کی، واپس آیا کہ آج کے بعد نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، نہ شراب پیوں گا۔ تمام خرافاتیں چھوٹ گئیں صرف اور صرف ایک جھوٹ کی وجہ سے۔
میرے غوث کی ماں کیا نصیحت کر رہی ہے اپنے بیٹے کو؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا. تو غوث اعظم سے نہیں، غوث اعظم کے ماننے والوں سے کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ میرا بیٹا غوث جب میرے پیٹ میں تھا تب بھی ولی تھا، جب میری گود میں تھا تب بھی ولی تھا. غوث اعظم جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں. تو غوث اعظم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا، نصیحت ملی کہ کچھ بھی کرنا جھوٹ نہیں بولنا. آج بھی اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو میرا یقین ہے ساری برائیاں ہم سے دور ہو جائیں گی اور ہم سچے نمازی بن جائیں گے. میرے بھائی آج کی ٹائم کو زیادہ ہی ہو گیا شاید، اللہ اکبر. آج کی محفل کا بس یہی پیغام ہے میرے بھائی کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے علماء کی صحبت اختیار کرو. اور یہ جو اگر مجھے تو زیادہ تفصیلی معلوم نہیں ہے کہ شاید، لیکن ہاں یہ میرا اندازہ ہے کہ ہر گاؤں میں پارٹی بندی ہوتی ہے. نہ جانے کتنے گاؤں کی پارٹیاں ہم ختم کروا چکے ہیں، صرف ایک ہی پارٹی ہے مسلک اعلیٰ حضرت والی پارٹی. سب لوگ آپس میں ایک ہو جاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو تو سمجھ لینا کہ تمہارا یہاں جاگنا بھی کامیاب، پیسہ لگانا بھی کامیاب، ہمارا اور ان کا آنا بھی کامیاب، تمہاری زندگیاں بھی کامیاب اور تمہارا میدان محشر بھی کامیاب. بس اگر ایسی کوئی بات ہو تمہارے اندر کہ آپس میں کوئی اختلاف یہ وہ، تو آج اس محفل میں بیٹھ کر صدق دل سے یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم تمام، اس لیے کہ دیکھ بھائی کتنے دن کی زندگی ہے. دیکھ لو فلسطین میں کیا ہو رہا، دیکھ لو شام میں کیا ہو رہا، لبنان میں کیا ہو رہا، یمن میں کیا ہو رہا، عراق میں کیا ہو رہا. ایک جگہ ہو تو بتائیے تمہارے ہندوستان میں کیا ہو رہا. آج ہم صبح گھر سے نکلیں تو کوئی پکا نہیں ہے کہ ہم شام کو اپنے گھر پہنچ جائیں گے. ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں نا، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، ہم سے لوگ پوچھو، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں قاری علی احمد صاحب؟ کم پروگرام کیا کیجئے. ہاں بہت بری پوزیشن ہوتی ہے آج کل، اس لیے کہ شاید ہی کوئی ایسا سفر ہو جس سفر میں کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ نظر نہ آتا ہو. کل پرسوں ہم لوگ مائیکل گنج کے پاس، بس ہماری گاڑی یہ آگے وہ ٹھوک دی ایک نے. سب تھے، وہ جو ٹرک والا تھا نا، وہ ایسے کرا رہا تھا. تو میرے بھائی جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لو اور جتنی جلدی ہو سکے اپنے بھائی کو معاف کر دو اور اسے اپنے گلے سے لگا لو اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لو.